السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیز ڈائری کی ہسٹری سیریز میں خوش آمدید۔ اور آج جس شخصیت کے بارے میں ہم آپ سے کلام کریں گے وہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام کا پورا نام تقی الدین ابو العباس احمد بن شہاب الدین ابو المحاسن عبد الحلیم بن ابو البرکات عبد السلام بن ابو محمد عبداللہ بن ابو القاسم خضر بن محمد بن خضر بن علی بن عبداللہ بن تیمیہ حرانی رحمہ اللہ تھا۔ حران کے مقام پر بروز سوموار 10 یا 12 ربیع الاول 661 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 7 سال حران میں رہ کر اپنے والد کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ راستے میں دشمن یعنی تاتاریوں نے تعقب کیا۔ اس موقع پر سب نے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گزارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور وہ صحیح سلامت 667 ہجری میں دمشق پہنچ گئے۔ آپ نے دمشق میں نہایت پاکیزہ اور عمدہ نشوونما پائی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت کے واقعات طویل ہونے کے باعث ہم ان پر 1 سے زائد مسلسلات باقاعدہ نشر کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا لقب شیخ الاسلام ہے۔ بڑے بڑے قاضی القضات حضرات اور علماء افاضل نے ان پر اس اطلاق کی صراحت کی ہے۔ شیخ الاسلام کے لقب کا اطلاق ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے اتنا عام ہو گیا ہے کہ عرب ممالک خصوصاً سعودیہ میں عقائد کی کتب، تحریرات و تقاریر اور دروس میں جب بھی شیخ الاسلام کا لفظ پڑھتے یا سنتے ہیں تو فوراً ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی متبادر الی الاذہان ہوتے ہیں۔ سعودی عرب بلکہ پورے عالم عرب کی کوئی بھی عقیدے میں لکھی گئی کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں دین اسلام کے بہت سے دشمنوں کا سامنا کیا، جن میں سے اہل بدعت و خرافات سر فہرست ہیں۔ اہل بدعت کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جنگ نرم نہ تھی بلکہ انتہائی سخت اور گرم تھی۔ آپ کا موقف ٹھوس اور دو ٹوک ہوتا تھا، جس میں ذرہ برابر بھی لچک نہ تھی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے دین کی خدمت و اطاعت میں کسی کی ملامت کا ڈر تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے قلم کو اہل بدعت کے مقابلے اور ان سے جنگ کرنے میں مسخر کر لیا تھا، اگرچہ ان کے گروہ اور فرقے کثیر تعداد میں موجود تھے، مثلاً ملاحدہ، صوفیہ اور مناطقہ وغیرہ۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اہل بدعت و ضلالت اور خواہش پرست کو دیکھا، مثلاً فلاسفہ، باطنیہ، ملاحدہ، وحدت الوجود کے قائلین، دہریہ، قدریہ، نصیریہ، جہمیہ، حلولیہ وغیرہ کو کہ انہوں نے اصول میں کافی کشمکش برپا کی ہے، تو میرے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ان میں بہت سے فرقوں نے عامت الناس کو دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس کو بھی کتاب و سنت سے اعراض کر کے ان کے مقالات میں مشغول ہوتا دیکھیں گے، وہ یا تو زندیق بن چکا ہوگا یا اس کا اپنے دین اسلام اور عقیدے میں یقین اٹھ چکا ہوگا۔ جب مجھے یہ بات نظر آئی تو میں نے جان لیا کہ جو شخص ان کے شبہات اور باطل نظریات کی قلی کھولنے کی استطاعت رکھتا اور ان کے دلائل اور گمراہیوں کو توڑ سکتا ہو تو اس پر فرض ہے کہ ان کی ردی اور رذیل حرکتوں سے پردہ اٹھانے میں اپنی طاقت صرف کرے اور ان کے دلائل کو کھوٹا پن ثابت کرے تاکہ ملت حنیفی اور صحیح واضح سنت محمدیہ کا دفاع کر سکے۔ ڈاکٹر غلام قادر لون صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں بلا خوف تردد کہا جا سکتا ہے کہ ان کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ نیز فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی ساری عمر اسلام کی دفاع میں گزاری اور اپنی اللہ داد صلاحیتوں کا استعمال کر کے غیر اسلامی افکار پر کاری ضرب لگائی۔ اس کے لیے انہیں مصائب و تکالیف کے ایک طویل دور سے گزرنا پڑا اور جیل میں اپنی جان آفرید کے سپرد کر دی۔ ان کی ساری زندگی اسلام کے دشمنوں اور گمراہ فرقوں کے خلاف جہاد بالسیف اور جہاد بالقلم میں گزری، لیکن اس کے لیے انہیں اسی طرح آزمائشوں اور تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا جس طرح مصلحین اور مجددین دوچار ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو میں ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تاتاریوں کے خلاف جد و جہد کے بارے میں جانیں گے۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔